السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم صدق اللہ العظیم۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اسلامی کیلنڈر کا بڑا مبارک مہینہ رجب المرجب شروع ہو چکا ہے اور اس کی مبارک بہاریں اس وقت چل رہی ہے۔ تو آج کی اس مبارک مجلس میں ہم آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں کون کون سے کام اسلامی اور شرعی اعتبار سے کرنے چاہیے اور کون سے کام شرعی اعتبار سے نہیں کرنے چاہیے۔ جو امت کر رہی ہے، بہت سارے ایمان والے بھائی اس کو کر رہے ہیں، ان کاموں کو نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ بات آپ کو بتائیں کہ قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان عالی شان میں یہاں یہ بات موجود ہے، جس کا خلاصہ کچھ یوں بنتا ہے کہ اسلامی کیلنڈر میں جو 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑی عزت والے، حرمت والے، رسپیکٹ والے اور عزت اور احترام والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں 3 مہینے تو کنٹینیو، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے ہو گئے۔ منہا اربعۃ حرم، اس میں چوتھا مہینہ جو ہے وہ یہ رجب المرجب ہے جو اس وقت جاری اور ساری ہے۔ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک کام جو سب سے پہلے نہیں کرنے کا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، گناہ کر کے اس مبارک مہینے میں، ان حرمت والے مہینوں میں، رجب کے مہینے میں گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ ویسے تو بندے مومن کو گناہ سال بھر نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، ہو جائے تو توبہ کر لینی چاہیے، لیکن خصوصاً ان مبارک مہینوں میں، رجب میں، اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ جیسا کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ زمان اور مکان، یعنی وقت کی وجہ سے اور جگہ کی وجہ سے گناہ کا وبال اور اس کے وبال کا والیوم جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک گناہ اپنے گھر میں کرو، وہی گناہ مسجد میں جا کر کرو، وہی گناہ جمعہ مسجد میں جا کر کرو، وہی گناہ مسجد حرام میں جا کر کریں، ظاہر ہے کہ گناہ کا وبال اور اس کا عذاب، اس کی شدت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہی حال وقت کا ہے کہ ایک گناہ عام دن میں کرو، وہی گناہ جمعہ میں کرو، وہی گناہ رمضان میں کرو، وہی گناہ آخری عشرے میں رمضان میں کرو، اور وہی گناہ شب قدر میں کرو، تو ظاہر ہے کہ اس کا وبال بڑھ جائے گا۔ تو چونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں، تو سب سے پہلا کام اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام۔ دوسرا کام، جو دعا سلف صالحین سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہے، اس دعا کا خصوصی اہتمام، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس دعا کو سوچ کر، سمجھ کر، ترجمہ سمجھ کر اللہ سے مانگنے کا اہتمام کہ یا اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما دیجئے اور ہم سب کو عافیت کے ساتھ رمضان کی مبارک بہاروں تک پہنچا دیجئے۔ اس دعا کا کثرت کے ساتھ رمضان آنے تک پڑھنے کا اہتمام کرنا۔ اور اس دعا سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ رمضان کی تیاری کا وقت ابھی سے شروع ہو چکا ہے۔ رمضان کی اصل تیاری یہی ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا اور اس سے بچنے کا پورا اہتمام کرنا، نیکی اور اعمال صالحہ کو بڑھا دینا، تقوی کی تیاری کر لینا، رمضان کی تیاری کر لینا۔ اب 3 اور اہم باتیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ اس کی طرف جا رہا ہے۔ دیکھو، دین کے نام پر جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، تحقیق کر لینا کہ صحیح بات کیا ہے، قرآن و سنت میں کیا بات ہے، دین کے نام پر کہیں ہم بے دینی اور غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں، اس کی تحقیق کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں
تین باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر ایک 22 رجب کے کنڈے، اور دوسری بات شب معراج 27ویں رجب کو منانا، اور تیسری بات 1000ویں روزہ 27ویں رجب کا روزہ۔ یہ تین باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے لیتے ہیں کہ 27ویں رجب کا روزہ، تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ پورے رجب میں رجب ہونے کی وجہ سے کوئی بھی روزہ سنت نہیں ہے۔ پورے رجب کے مہینے میں نہ 1 رجب کا روزہ سنت ہے، نہ 25 رجب کا سنت ہے، نہ 27 کا سنت ہے۔ رجب ہونے کی حیثیت سے کوئی بھی روزہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، نفلی روزہ آپ سال بھر میں جب بھی رکھنا چاہیں، رجب میں رکھنا چاہیں تو بھی رکھ سکتے ہیں۔ پیر جمعرات کا روزہ رجب میں رکھنا چاہیں تو بھی رکھ لیا جائے، بہت اچھی بات ہے۔ ایام 20، 13، 14، 15 چاند کی تاریخوں میں ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا سنت سے ثابت ہے، اس حیثیت سے روزے رکھ لیے جائیں۔ سال بھر میں 5 دن کے علاوہ کوئی بھی روزہ کسی بھی دن روزہ رکھا جا سکتا ہے، تو نفل کی نیت سے روزے رکھ لیے جائیں۔ ماؤں بہنوں کے پچھلے رمضان کے عذر کی وجہ سے فرض روزے باقی ہے، وہ رجب میں رکھ لیے جائیں، یہ سب رکھنے کی گنجائش اور اجازت ہے۔ لیکن رجب ہونے کی حیثیت سے کوئی بھی روزہ ثابت نہیں ہے۔ 27 رجب کو اور 1 رجب کو روزہ رکھنے کو لوگ سنت سمجھتے ہیں، یہ صحیح بات نہیں ہے، بلکہ 27ویں رجب کو 1000ویں روزہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان سب باتوں کا شریعت سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات کہ 22 رجب کے کنڈے، اس کا بھی شریعت سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ 22 رجب کو کھیر بنائی جاتی ہے، پوری بنائی جاتی ہے، اور سب لوگ آ کر رشتہ دار مل کر، امیر غریب ضرورت مند غیر ضرورت مند سب مل کر آتے ہیں اور اس کو کھایا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جعفر صادق رحمہ اللہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پر پوتے ہیں، ان کی طرف یہ بات نسبت کی جاتی ہے کہ انہوں نے نصیحت کی ہے، وصیت کی ہے کہ 22 رجب کو میرے نام کی نیاز کی جائے، لوگوں کو اس طرح کھیر پوری کھلائی جائے، یہ ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذرا سوچنے والی بات ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ ایصال ثواب یعنی میت کو ثواب پہنچانے کے لیے اسلام میں نہ کوئی دن متعین ہے، نہ کوئی وقت متعین ہے، نہ کوئی جگہ متعین ہے، اور نہ کوئی عمل متعین ہے۔ تلاوت کر کے ثواب پہنچا دو، دعا مانگ کر ثواب پہنچا دو، نفلی صدقہ کر کے ثواب پہنچا دو، کوئی بھی بدنی جانی مالی عبادت کر کے ثواب پہنچا دیں، یہ عام ہے۔ اس کے لیے کسی دن کو متعین کرنا، کسی عمل کو متعین کرنا، اور یہاں تک کہ پیٹ بھروں کو کھلانا، ضرورت ہے ثواب پہنچانے کی تو ایسے غریبوں کو کھلایا جائے جن کی آنتیں کھانا مانگ رہی ہے، وہ بھوکے ہیں، ان کو کھلائیں گے تو انشاءاللہ مرحوم کو ثواب زیادہ ملے گا۔ تو جب شریعت کا یہ مسئلہ ہے تو اتنے بڑے امام جعفر صادق رحمہ اللہ یہ نصیحت کیسے کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایسی نصیحت کا ان کی طرف سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ حقیقت کچھ اور ہے، لیبل کچھ اور لگایا جا رہا ہے۔ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ 22 رجب کو امام جعفر صادق کا نہ یوم جنم اور یوم ولادت ہے، نہ یوم وفات ہے، بلکہ ان کے بارے میں ہم نے نوٹ کیا ہے کہ ان کی ولادت اور ان کا جنم رمضان میں ہوا ہے اور وفات شوال میں ہوئی ہے، رجب میں کچھ نہیں ہوا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ لیبل بدلا جا رہا ہے۔ اصل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات 22 رجب کو ہے، اور شیعہ جو اسلام کے بدترین دشمن ہیں ان کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے دشمنی ہے، تو ان کی یوم وفات پر وہ خوشی کے نام پر انہوں نے یہ دعوت شروع کی تھی، اور بعد میں امت
مسلمہ نے اس کا لیبل بدل کر کچھ اور کر دیا۔ تو بہرحال ایسی نیاز کا 22 رجب کے کنڈوں کا شریعت سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تیسری اور آخری بات جو لوگوں میں بات چل پڑی ہے کہ 27 رجب کی رات کو شب معراج کہا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ معراج کی رات ہے۔ دیکھیے معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم ترین معجزوں میں سے ایک بہت اہم معجزہ ہے، بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ 4 بہت مشہور معجزوں میں ایک واقعہ معراج بھی ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، ابتدائی سفر کے حصے کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور تقریباً 45 صحابہ 45 صحابہ رضی اللہ عنہم سفر معراج کی احادیث روایت کرنے والے ہیں۔ تو اتنی ساری چیزوں سے معراج کا ثبوت تو ملتا ہے اور اس کو ماننا ہی ہے، وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، لیکن کسی قرآن مجید کی آیت میں اور کسی حدیث پاک میں شب معراج کس مہینے میں ہوئی، کس تاریخ میں ہوئی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لوگ 27ویں رجب کو رات کو نئے نئے کپڑے پہن لیں اور شب برأت کی طرح شب معراج منانا شروع کر دیں، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی منانے کی چیز ہوتی تو آپ غور فرمائیں، بخاری شریف کے ایک بہت بڑے گائیڈ کرنے والے، شرح لکھنے والے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شب معراج کے بارے میں 10 اقوال، 10 باتیں نقل کی ہیں کہ یا تو اس دن ہوا ہے یا تو اس دن ہوا ہے، 10 باتیں نقل فرمائی۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ معراج اگر کوئی منانے کی چیز ہوتی تو اس میں 10 اقوال کیوں ہوتے، اتنی الجھن کیوں ہوتی؟ شب برأت عبادت کی رات ہے، اس میں کوئی اقوال ہے کہ یہ 15 شعبان کو ہوتی ہے یا 17 کو ہوتی ہے یا 20 کو ہوتی ہے؟ نہیں، کوئی اقوال نہیں، لیکن طے کر دیا گیا کہ 15 شعبان، شب برأت 15 شعبان ہی کو ہے، وہ عبادت کی رات ہے۔ اگر اسی کی طرح شب معراج بھی کوئی عبادت کی رات ہوتی تو اس کو بھی طے کر دیا جاتا کہ اسی رات میں کرنا ہے۔ تو بہرحال شریعت سنت سے اس تاریخ کو عبادت کا الگ سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے اس واقعے کے بعد، سفر معراج کے اس واقعے کے بعد، اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا میں تقریباً 18 سال باحیات رہے، اور آپ علیہ السلام کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم اس دنیا میں 100 سال باحیات رہے۔ 118 سال کی یہ ہسٹری آپ دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کسی حدیث پاک سے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کسی صحابی کا آپ کو سیرت میں اور حدیث کی کتاب میں کسی صحابی کا اس رات کو منانا اور اس کو الگ سے اسپیشل معراج کی وجہ سے عبادت کی رات سمجھنا، اس کا آپ کو کہیں ثبوت نہیں ملے گا۔ لہذا شریعت میں جو بات جتنی ثابت ہے اسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر ہوا، یہ بڑا مبارک سفر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر بلایا اور نبی کریم علیہ السلام سے گویا یہ پیغام دیا کہ فرش والے آپ کی نہیں مانتے ہیں، فرش کو آپ پر تنگ کر دیا گیا ہے، میرے محبوب آپ عرش پر تشریف لائیے، دنیا والے آپ کی امامت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، آئیے میں آپ کو نبیوں کا امام بناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سفر معراج عطا فرمایا، اور اسی معراج کا پیغام یہ ہے کہ یہ طائف کے بعد ہوا۔ دین پر استقامت اور دین پر جمنا، پھر اللہ کی ایسی مدد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نوازشات عنایت فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح سفر معراج کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اسی سفر معراج میں نماز عنایت ہوئی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے، یہ بھی فرمود ہے۔ تو نماز جب مومن کی معراج ہے، ہر بندے مومن کو تو سفر معراج پر جانا نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور میرے سرکار کا معجزہ ہے۔
اب چونکہ نماز کو مومن کی معراج بنایا گیا ہے تو ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی توفیق عمل سے نوازے، ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھتے رہنے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہتمام نصیب فرمائے، ان مبارک مہینوں میں کرنے کے کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کرنے کے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، صحیح دین سمجھ کر اس پر توفیق عمل سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔